اے میرے وطن، اے میرے وطن، اے میرے وطن، اے ایک آیت کا مطلب یہ ہو گیا جو میں نے پڑھی تھی، ایک آیت دوسری آیت کا ٹکڑا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ آیت کریمہ کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب لوگوں سے یہ کہہ دو، اعلان کر دو کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ بتاؤ بھائی، ہو سکتے ہیں برابر؟ نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہ، اور جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس میں وہ علم نہیں ہے 10 کر لی، +2 کر لی، BA کر لی، MA کر لی، BBA کر لی، وہ چیز نہیں ہے اس میں۔ یہ قرآن و حدیث کے علم کی بات ہے۔ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہ، اور جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ان کی سمجھ میں آتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بدھی اور صحیح عقل دماغ دیا ہو، وہ سمجھیں گے کہ بھئی پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ مقتدی کے بارے میں، مقتدی گئے ہوئے تھے پہاڑ کی وال میں، اور نیچے دیکھے تو نلے میں کہ امام صاحب جا رہے ہو، حافظ جی، ارے حافظ جی تو کہاں ہو؟ نیچے نلے میں، اور مقتدی کہاں ہو؟ اوپر ٹیلا پہ۔ وہاں نے جھانک کے دیکھی، وہاں نے کیا رہے تو حافظ جی جا رہے ہو ہمارے امام صاحب۔ بس وہاں کے دل میں یہ بات آئی، الہ العالمین، اس امام صاحب کے سینے میں تیرا قرآن ہے، یہ نیچے اور میں اوپر، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ تو ہمارے سر کے تاج ہے، میں اوپر چلوں یہ مناسب نہیں۔ انہوں نے نیچے آنے کی کوشش کی، پیر پھسل گیا اور ان کے ایک پٹک لگ گئی۔ اپنے وقت پہ 10 20 50 سال بعد ان کا انتقال ہوا۔ پڑوس میں کوئی بڑے عالم رہتے تھے، ان کو خواب میں نظر آئے، وہ ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتا کیسی گزر رہی ہے؟ اجی حضرت پوچھو مت، مزے آ رہے ہیں کہ کیا عمل قبول ہو گیا، نمازیں، چلے، قرآن کی تلاوت، حج، عمرے، کیا کام آیا؟ اجی ان کو تو نمبر ہی نہ آئے، میری ایک پٹک میرے اللہ کو پسند آ گئی، میری مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم اور حافظ کی قدر کے لیے اوپر سے نیچے آنے پٹک لگنے مغفرت کے فیصلے ہوں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ کیا ڈھونڈتی ہے بتاؤ؟ بہانہ۔ میں کہتا ہوں ایسا ہی کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ کو مل جائے گا اور ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ ہمارے اعمال نہیں ایسے کہ ہم بخشے جائیں۔ کوئی اگر گھمنڈ کرتا ہو علم پہ، تسبیحات پہ، قرآن کی تلاوت پہ، اپنے علم پہ، بیکار ہے، پاگل ہے، نادان ہے، پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ہی کوئی بہانے کی بات ملے گی، اللہ تعالیٰ رحمت کے ہمارے فیصلے فرما دیں گے۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے بتایا شیخ الحدیث کے بڑے بھائی، ناٹولی کے، دلی میں رہتے تھے، سبحانیہ مدرسے والے، تو وہ آخری وقت میں جب بوڑھے ہوئے تو وہ ایک شعر کہتے تھے، عدل ہوا تو ڈوب گئیاں، فضل ہوا تو تر گئیاں۔ حضرت یہ فرماتے تھے، عدل ہوا تو ڈوب گئیاں، فضل ہوا تو تر گئیاں۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ تعالیٰ انصاف پہ اتر آئے، انصاف پہ ہی، نا انصاف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم و زیادتی، نا انصافی نہیں کریں گے۔ یہ تو انصاف کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ انصاف پہ اتر آئے تو ڈوب جائیں گے۔ اگر اللہ انصاف پہ اتر آئے تو بولو ڈوب جائیں گے، حساب نہیں دے پائیں گے۔ فضل ہوا تو تر گئیاں، اللہ اپنے فضل پہ اتر آئے تو ہم تیر جائیں گے۔ وہاں کام عدل سے نہیں چلے گا، انصاف سے، وہاں کام چلے گا اللہ کے فضل سے۔ اللہ کا فضل اگر ہو جائے گا تو ہم تیر جائیں گے۔ اللہ انصاف پہ، ہاں بھائی دو حساب، تو 36,000 روپے ایک ایک پائی کا حساب دو تو ہم پھنس جائیں گے انصاف، تو وہاں اللہ کا فضل کام آئے گا۔ اسی طرح کسی کو گھمنڈ ہو اپنی عبادت پر، اپنے علم پر، اپنے تقوی طاعت پر، نادان ہے وہ آدمی،
اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک عالم کی قدر ہے، لیکن اس کو کون جانے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح عقل اور فہم و فراست دی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، ورنہ ایسے بھی پاگل موجود ہیں۔ ارے چاہوں کا تو پتہ نہ ہے، چاہوں کا ہم جانا ملا کاٹن نے سب سے پہلے ان سے بھرے گی جہنم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بولا کہ نہ بولا ایسے بول، ہم کوئی کشمیر کے تھوڑے ہی ہیں، ہم بھی تو میں بھی ہیں، حکا بیٹھا کر ہم بھی بیٹھ جاواں تھوڑی بہت دیر، جب ہم کہیں رہا کان تم پہ رہا کہاں بتلا رہے ہیں، تو ایسے سے بولنے والا ان سے بھرے گی پہلے جہنم، نہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، وہ سینہ، وہ جسم، وہ ہاپجی جہنم میں جا سے ہی نہ۔